بہت سے پاکستانی مسلمانوں کو حقیقت میں یہ ہی معلوم نہیں کہ بیت المقدس کی عزت و حرمت عالم اسلام میں کس قدر اہمیت رکھتی ہے۔ بیت المقدس کے بہت سے جانثار گنبد الصحرا کو دیکھ کر یہ سمجھتے کہ یہی مسجد اقصیٰ ہے۔ مسجد اقصیٰ کا احاطہ اس قدر بڑا ہے کہ اس میں 5000 سے زائد نمازیوں کے لیے گنجائش ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ اسی کے احاطے میں گنبد الصحرا موجود ہے۔ اس وقت کے سلطنت اسلامیہ کے خلیفہ عبدالمالک کے عہد میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر عمل میں آئی تو صحرا المعراج کے مقام پر گنبد الصحرا بنایا گیا، یعنی گنبد الصحرا کے اسی احاطے میں حرم القدسی کے جنوبی حصے میں مسجد اقصیٰ واقع ہے۔ یہی حال پاکستانی مسلمانوں کا ہے کہ وہ جذباتی طور پر بیت المقدس کے معاملے میں اپنے اندر بہت بے چینی رکھتے ہیں اور اس کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، مگر اس مقدس مقام کی بہت سی تاریخی خصوصیات سے نابلد ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ مثال دینے کے لیے پیش کرتا چلو کہ تحریک آزادی کے دنوں میں مولانا حضرت مہدی موہانی لندن گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے ہندوستان سے کراچی تشریف لا رہے تھے۔ تو یہ پایا تھا کہ قائد اعظم سمیت تمام رہنماؤں کو ایک جگہ جمع ہو کر جانا تھا۔ سر عبداللہ ہارون کا گھر اسٹیشن کے قریب ہونے کے بعد سب کے اکٹھے ہونے کا مقام ٹھہرا۔ اسی سلسلے میں مولانا حضرت موہانی بھی ہندوستان سے کراچی آنے کے لیے ٹرین میں سوار تھے۔ میزبانی کے فرائض سر انجام دینے والے سر عبداللہ ہارون نے اپنے آدمیوں کو کہا کہ انڈیا سے مولانا حضرت موہانی صاحب تشریف لا رہے، ان کو عزت کے لیے گھر پر لے آؤ۔ لہٰذا انہوں نے اپنے آدمیوں کو ان کے اسٹیشن پر بھیج دیا۔ مولانا صاحب اس دور کی مناسبت سے کچھ زیادہ ہی سادہ طبیعت آدمی تھے۔ انہوں نے اپنی سامان یعنی گٹری جس میں ان کی لنگی، شیروانی اور ایک آدھ سوٹ موجود تھا ان کے پاس موجود تھی۔ گاڑی ریلوے اسٹیشن پر پہنچی تو مولانا صاحب لوگوں سے پتہ معلوم کرتے ہوئے عبداللہ ہارون کے گھر جا پہنچے اور باہر کھڑے چوکیدار کو کہا کہ میرا نام حضرت موہانی ہے اور میں عبداللہ ہارون سے ملنے آیا ہوں۔ اس پر چوکیدار نے مولانا صاحب کپڑوں نہار میں کپڑے سامان کو معمولی سمجھتے ہوئے کہا کہ اس وقت بڑے صاحب کے کچھ خاص مہمانوں نے آنا ہے، اس لیے آپ ان ملاقاتوں کے بعد ان سے مل لیجئے گا۔ لہٰذا مولانا صاحب نے چوکیدار کو اچھا کہا اور ایک جانب سیڑھیوں پر ہی بیٹھ گیا۔ کافی دیر جب گاڑی اسٹیشن سے چھوٹی تو عبداللہ ہارون کے تمام آدمی واپس گھر آ گئے اور انہیں بتایا کہ اس گاڑی سے مولانا حضرت موہانی صاحب آئے ہی نہیں ہیں۔ عبداللہ ہارون صاحب یہ سن کر بہت حیران ہوئے کہ مولانا نے تو خود گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ہی مجھے تار بھیجا تھا، بھلا یہ ایسے کیسا ہو سکتا ہے؟ اسی ساری گفتگو کو چوکیدار بھی خاموشی سے سن رہا تھا۔ چوکیدار نے سر عبداللہ ہارون کے آگے پریشانی کے عالم میں زبان کھولی اور کہا کہ ایک بڑے میاں دروازے کے باہر سیڑھیوں پر بیٹھے ہیں اور اپنا نام حضرت موہانی بتاتے ہیں۔ سر عبداللہ ہارون نے اس وقت ماتھے پر ہاتھ مارا اور کہا، اور یہ کیا تم نے؟ وہ فوراً ہی دروازے کی جانب لپکے اور سیڑھیوں پر بیٹھے مولانا صاحب کو عزت کے ساتھ گھر میں لے آئے۔ دوستو، اس تحریر میں ہم نے دیکھا کہ مولانا صاحب اپنے ہی استقبال کے لیے آنے والے لوگوں کے درمیان سے گزر گئے اور کسی کو یہ نہیں پہچانا، حتیٰ کہ گھر کے چوکیدار نے بھی ٹھیک طرح سے معلوم نہ ہونے کی بنا پر مولانا صاحب کو گھر کے باہر ہی بٹھا دیا، جبکہ گھر میں چہل پہل اور ساری بھاگ دوڑ بھی انہی کے استقبال کے لیے ہو رہی تھی۔ اسی میں شریک تو سبھی لوگ تھے مگر مولانا صاحب سے واقف کوئی ایک بھی نہ تھا۔ بس کچھ یہی حال بیت المقدس کے معاملے میں ہمارے بہت سے مسلمان بھائیوں کا ہے، جو جذبات کی رو میں اس قدر بہہ چکے ہیں کہ جس کی واپسی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، مگر وہ پوری طرح سے اس عظمت کے مقام سے واقف نہیں ہے کہ اصل میں بیت المقدس کا مقام مسلمانوں کے لیے کیوں اس قدر اہمیت کا حامل کہلاتا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی اہم باتوں کا جاننا بہت ضروری۔ اب ذرا ہم یروشلم یعنی بیت المقدس کی کچھ انتہائی ضروری تاریخوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یوں تو بیت المقدس کی تاریخ اس قدر قدیم اور جنگوں سے بھری پڑی ہے کہ اس پر دنیا کی مختلف زبانوں میں موجود بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، مگر موجودہ صورتحال کے پیش نظر ہم چند ایک اہم تاریخی واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی یہی ہے۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً 1300 کلومیٹر ہے، جبکہ مسلمانوں کے ساتھ اس سرزمین کی عقیدت کی بڑی وجہ عیسائیوں اور یہودیوں سے زیادہ اس لیے بھی ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی پیغمبران اسلام اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، ان میں سے بیشتر کی پیدائش اور تبلیغ کا مرکز زیادہ تر تربیت بیت المقدس ہی رہا ہے۔ عیسائیوں کا مقدس چرچ افحول حضرت عیسیٰ کا جائے پیدائش بیت الحم یہ بھی یہاں واقع ہے، جبکہ یہودیوں کے لیے وہ مغربی دیوار گیریا موجود ہے، یعنی یہودیوں کا مقدس مقام وال آف دا ماؤنٹ دیوار گیریا کا کچھ حصہ ہے، جو ان کے لیے کسی نہ کسی لحاظ سے عقیدت کا باعث کہلاتا ہے۔
مگر مسلمانوں کے لیے یہ مقام سب سے زیادہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل امین کے ہمراہ معراج پر تشریف لے جانے کے لیے مختلف مقامات مقدس سے ہوتے بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے تو وہاں ان کے استقبال کے لیے 1,24,000 پیغمبر جمع تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام سے مصافحہ کیا اور وہاں سب انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی، جبکہ تاریخی اعتبار سے 2000 قبل مسیح حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر جو دریا فرات کے کنارے آباد تھا ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام بیت المقدس میں جبکہ دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں آباد کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے جن کا دوسرا نام اسرائیل بھی تھا، لہٰذا ان کی نسل بنی اسرائیل کہلائی، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان، حضرت یحییٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سمیت اور بہت سے پیغمبران اسلام نے اسی سرزمین پر تبلیغ کا کام شروع کیا۔ آج ہم نے دیکھا کہ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرانے کے اعلان کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں میں ایک ہلچل سے مچی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے یہ قدم اٹھا کر خود کو عالمی سطح پر الگ تھلگ کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے امریکہ کے اندر اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے انتہائی دائیں بازو کے لوگوں اور اسرائیل کے رہنماؤں کو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے، لیکن انہیں شاید یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کے اس فیصلے سے امریکہ کے طویل المعاد مفادات کو مشرقی وسطی اور اسلامی دنیا کے سامنے کس قدر نقصان اٹھانا پڑے گا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چینل پر نئے آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دی گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وقت پر ہی مل سکے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔